صبح 4 بجے ہم نے سحری میں پانی پیا ہے، ظہر کے وضو میں پانی کے قطرے منہ کے اندر جا رہے ہیں، 2-4 قطرے حلق کے نیچے چلے جائیں کون دیکھنے جاتا ہے، مگر بندہ 2-4 قطرے بھی اپنے حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، ہمارے روزے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے شہوت چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی موجود ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتا ہے اللہ کے لیے۔ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ۔ رمضان کے اندر ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا وہیں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں، جب آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرتا، اللہ آپ کی دعا کو لوٹاتا نہیں ہے۔ رمضان کے اندر ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اہل حدیث تو نام ہے اسی بات کا، ہم نے بڑے بڑوں کے در کو چھوڑا ہے، مصطفیٰ کے در کو تھامنے کے بعد ہم نے یہ کہہ کر کے چھوڑا ہے کہ ہمارے سامنے روشن دلیل موجود ہے، ہمارے سامنے کتاب و سنت کا نص موجود ہے۔ اگر آج اس دور میں اہل حدیث کو بدترین فرقہ کہتا ہے اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل مانے، ہمارا اہل حدیث نوجوان اس کے اسٹیٹس اپنے موبائلوں پر لگائے، اس کو اپنا پیشوا سمجھے، اس کی باتیں کرے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے منہج کو نہیں سمجھا میرے ساتھیوں۔ یاد رکھو نبی کا جو منہج ہے، صحابہ کا جو منہج ہے، وہ 2024 میں کسی نے بیان نہیں کیا، یہ نبی کے دور سے لے کر نسلن بعد نسل، جنریشن بائی جنریشن یہ منہج قائم رہا، یہ مسلک قائم رہا، یہ دعوت قائم رہی۔ ابن تیمیہ اسی کے دائی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اسی کے دائی، ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید اسی کے دائی، میاں صاحب نذیر حسین محدث دہلوی اسی کے دائی، یہ بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں۔ یہ اہل حدیث کا اسٹیج رہا، یہ اہل حدیث کا پلیٹ فارم رہا کہ اپنے بڑے بڑے اکابر کی بھی اگر کوئی بات غلط پائی گئی دلیل کی روشنی میں، ہم نے احترام تو کیا ہے، ہم نے تعظیم تو کی ہے، مگر ان کے اس موقف کو قبول نہیں کیا۔ اہل حدیث دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کے لٹنے کا فتنہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، اپنی توحید کو بچا کے رکھو۔ ہم غریبوں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہو، ہمارے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے اور اسی غربت میں مر گئے تو کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں کچھ نہیں لے کے آیا، تیری توحید لے کے آیا ہوں، تیرا ایمان لے کے آیا ہوں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اس توحید کی حفاظت کرو۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کے لٹنے کا فتنہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، اپنی توحید کو بچا کے رکھو۔ ہم غریبوں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہو، ہمارے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے اور اسی غربت میں مر گئے تو کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی نے جنت میں جانے کا ایک راستہ 1400 سال پہلے ہم کو دے دیا ہے، اور وہ راستہ دے کر کے آپ نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، او لوگوں میں تم کو ایسے ہائی وے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جہاں 24/7 روشنی ہے، وہاں بدعت کا اندھیرا نہیں ہے، وہاں خرافات کا اندھیرا نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے۔ کھلے لفظوں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بلا کہہ دے، ہمارے اوپر کیچڑ اچھال دے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف الٹے سیدھے جملے بول دے اور اگر اپنے نبی کے خلاف وہ گندے اور گھناؤنے جملے سننے کے بعد بھی آپ کو اپنے دل میں کوئی ہلچل محسوس نہ ہو، آپ کے دل کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، آپ کو اپنے دل و دماغ میں کوئی غصہ محسوس نہ ہو، تو میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر، سینے کے اندر ایمان کہیں نہ کہیں مردہ ہو رہا ہے۔
ہماری اپنی جانیں، ہمارے جان و مال، ہمارے ماں باپ، ہماری عزت و قربان ہے ہمارے رسول کی ناموس کے اوپر میرے عزیز۔ ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کو برا بلا کہا جائے، ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ میسج دنیا تک جانا چاہیے۔